الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ معزز طلباء کرام، آج ہم آپ کے سامنے تصحیح المصادر فارسی کا سبق نمبر 9 شروع کر رہے ہیں، اور سبق نمبر 9 کا جو ہیڈنگ ہے وہ ماضی تمنائی کا بیان ہے۔ اس سے پہلے آپ نے فعل ماضی کی 6 قسمیں پڑھے تھے، اس میں سے جو ہے ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، یہ جو ہے 5 آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اور آخری آج فعل ماضی کی 6 قسموں میں سے یہ آخری 6 قسموں میں سے ایک قسم ماضی تمنائی ہے، تو آج اس کو ہم پڑھیں گے۔ اور باقی جو 5 درس ہم نے پڑھے اس میں پورے تفصیلات کے ساتھ پڑھے۔ آج جو ہے ماضی تمنائی ہے، تو اس میں بھی وہی طریقہ کار رہے گا جو ہمارا پہلے سبق میں طریقہ کار تھا، کہ تعریف پیش کرتے ہیں، پھر جو ہے بنانے کا قاعدہ، پھر گردان پیش کرتے ہیں، اور اس میں جو فرق ہوتا ہے پھر اس میں ہم فرق کو سمجھتے ہیں۔ سوالات و جوابات ہوتے ہیں، اور اردو ہوتا ہے تو فارسی بناتے ہیں، فارسی ہے تو پھر جو ہے ہم اس کا اردو بناتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سلسلہ ہوتا ہے، تو آج بھی جو ہے اسی سلسلے کے مطابق آج ہاں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ماضی تمنائی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے، یعنی تمنا کی جائے، تو اسے کہتے ہیں ماضی تمنائی۔ تو ماضی تمنائی کی تعریف ہے یہ کہ جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کی آرزو یعنی تمنا سمجھی جائے۔ بنانے کا قاعدہ دیکھیں کہ ماضی مطلق کے آخر میں، ماضی مطلق جیسے پرورد، تو ماضی مطلق کے آخر میں یہ زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردے، پرورد سے پروردے، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کاش کہ وہ پالتا، کاش کہ وہ پالتا۔ اب جو ہے فرق یہاں پہ تنبیہ سے یہاں فرق دکھانا چاہ رہے ہیں تنبیہ میں، کہ اس قاعدے کے مطابق جو ہم نے ابھی ماضی مطلق کے آخر میں یہ زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں، تو اسی میں فرق بیان کر رہے ہیں کہ اس قاعدے کے مطابق صرف 3 صیغے آتے ہیں، یعنی یا جو لائے ہیں تو اس قاعدے کے مطابق صرف 3 صیغے آتے ہیں۔ وہ کون کون ہیں؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم، یعنی واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم ہی میں جو ہے یا آئیں گے، باقی 3 صیغوں میں یا نہیں آئیں گے۔ پھر آگے بتا رہے ہیں، آپ اتنا یہ سمجھ لیں کہ اس قاعدے کے مطابق یعنی جو ماضی مطلق کے آخر میں یا بڑھاتے ہیں تو یہ صرف 3 صیغوں ہی میں استعمال ہوگا، یعنی واحد غائب میں، جمع غائب میں، واحد متکلم میں۔ تو آگے فرماتے ہیں باقی صیغوں میں یائے مجہول ادا کرنا دشوار ہے، باقی صیغوں میں یائے مجہول ادا کرنا دشوار ہے۔ باقی صیغوں وہ کون کون؟ وہ ہو گیا آگے واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم کے علاوہ جو 3 صیغے ہیں، تو اس میں یائے مجہول ادا کرنا دشوار ہے، اس لیے اہل زبان ان سے پہلے کاش کے لاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اس قاعدے کے مطابق کہ 3 صیغے جو آتے ہیں اس میں واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم، اسی میں صرف یہ آتے ہیں، باقی 3 صیغوں میں یا نہیں آتے۔ اب اردو میں ترجمہ جب ہم کریں گے تو کیسے جانیں گے کہ ماضی تمنائی کی یا ترجمہ ہو رہا ہے؟ تو آپ یہاں پہ دیکھیں حاشیے میں فرماتے ہیں کہ اردو میں مصدر کے آخر کا نا ہوتا ہے پالنا، تو آخر کا نا تا سے بدل کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں، جیسے پالنا سے پالتا، پالنا سے پالتا۔ تو یہ جو ہے ماضی تمنائی کا اردو میں ہو گیا، اور ماضی تمنائی کا فارسی میں کیا ہے؟ ماضی مطلق کے آخر میں، ماضی مطلق کے آخر میں ہم یا کو بڑھاتے ہیں تو ماضی تمنائی بن جاتا ہے۔ تو اب جو ہے گردان ماضی تمنائی معروف، گردان ماضی تمنائی معروف میں آپ دیکھیں جو فرق آپ نے اوپر پڑھا وہی فرق اس میں بھی دیکھنا ہے۔ اس میں فرق یہ تھا کہ واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم میں تو یا آتا ہے، لیکن واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکلم میں یا نہیں آتا۔
تو دیکھیں صیغہ واحد کا ہے پروردے کاش کے وہ پالتا، تو دیکھیں یہاں پہ یا آ رہا ہے۔ صیغہ جمع غائب پروردندے کاش کے وہ پالتے، صیغہ واحد حاضر کاش کے پروردمی، کاش کے پروردی، کاش کے تو پالتا، تو دیکھیں یہ واحد حاضر ہے تو یہاں پہ یا نہیں لائے، یعنی پروردندے میں جو یا ہے وہ نہیں لائے، اور یہاں پہ جو یا ہے وہ واحد حاضر کی علامت ہے۔ صیغہ جمع حاضر کاش کے پروردید، کاش کے تم پالتے، صیغہ واحد متکلم پروردمے کاش کے میں پالتا، صیغہ جمع متکلم کاش کے پروردیم، کاش کے ہم پالتے۔ تو تینوں صیغوں میں دیکھیں یہاں پہ گردان میں فرق بیان کیے تھے کہ واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم میں یا لاتے ہیں، تو دیکھیں پروردے میں یا لائے، پروردندے میں بھی یا لائے، اور واحد متکلم میں پروردمے میں یا لائے، لیکن جمع کیا ہے واحد حاضر میں دیکھیں نہیں لائے، کاش کے لائے، اور جمع حاضر میں دیکھیں یہاں بھی کاش لائے، اور صیغہ جمع متکلم میں دیکھیں یہاں بھی کاش لائے۔ تو یہ فرق ہوا گردان میں، تو اس کو آپ یاد رکھیں۔ آگے ہے گردان ماضی تمنائی مجہول۔ تو ماضی تمنائی مجہول کس طرح بناتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے پڑھ لیا تھا کہ جب مجہول بنانا ہوتا ہے تو شدھ بڑھا دیتے ہیں، تو دیکھیں یہاں پہ ماضی مطلق کے بعد شدھ بڑھا دیے، اور بنانے کا جو طریقہ تھا کہ ماضی مطلق پرورد تو اس کے آگے جو ہے یا بڑھا دیں گے تو جو ہے ماضی تمنائی معروف بنے گا، ماضی تمنائی بن جائے گا۔ تو جب مجہول بنائیں گے تو بیچ میں ہم ماضی مطلق اور بنانے کا جو قاعدہ تھا یا بڑھائیں گے، تو اس کے بیچوں بیچ میں درمیان میں شدھ بڑھائیں گے تو ماضی تمنائی مجہول بن جائے گا۔ صیغہ واحد غائب پروردہ شدے کاش کہ وہ پالا جاتا، صیغہ جمع غائب پروردہ شدندے کاش کہ وہ پالے جاتے، صیغہ واحد حاضر کاش کے پروردہ شدی، کاش کے تو پالا جاتا، صیغہ جمع حاضر کاش کے پروردہ شدید، کاش کے تم پالے جاتے، صیغہ واحد متکلم پروردہ شدمے کاش کے میں پالا جاتا، صیغہ جمع متکلم کاش کے پروردہ شدیم، کاش کے ہم پالے جاتے۔ اب جو ہے سوالات و جوابات ہے۔ سوالات، پہلا سوال ہے ماضی تمنائی کس طرح بنائی جاتی ہے، ماضی تمنائی کس طرح بنائی جاتی ہے؟ جواب، ماضی مطلق کے آخر میں یا زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردے۔ سوال نمبر 2، تین صیغوں میں یا کیوں نہیں آتی؟ تین صیغوں میں یا کیوں نہیں آتی؟ تو اوپر ہم نے پڑھا کیا اس کا جواب اس کا جواب اوپر میں تھا کیا کہ ان تین صیغوں میں یائے مجہول یا کا ادا کرنا دشوار ہے، ان تین صیغوں میں یائے مجہول یا کا ادا کرنا دشوار ہے، اس وجہ سے یا نہیں لاتے۔ سوال نمبر 3، آورد سے ماضی تمنائی معروف کی گردان کرو، آورد سے ماضی تمنائی معروف کی گردان کرو۔ جواب، آوردے، آوردندے، کاش کے آوردی، کاش کے آوردید، آوردمے، کاش کے آوردیم۔ تو یہ جو ہے 6 صیغے ہوئے آورد سے ماضی تمنائی معروف کی۔ سوال نمبر 4، بخشیدہ شدہ میں کیا صیغہ ہے، معنی بتاؤ۔ بخشیدہ شدہ میں واحد متکلم کا صیغہ ہے اور معنی کاش کے میں بخشا جاتا، بخشیدن مصدر بخشنا، تو کاش کے میں بخشا جاتا۔ سوال نمبر 5، کیا اچھا ہوتا کہ تم پڑھتے، اس کی فارسی بناؤ۔ جواب، کاش کے خواندید، خواندن مصدر ہوتا ہے پڑھنا، تو اس کا جواب کیا ہوگا، کاش کے خواندید۔ سوال نمبر 6، کاش کے پسندیدہ شدی کیا صیغہ ہے؟ جواب، واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ سوال نمبر 7، کیا اچھا ہوتا کہ وہ تعریف کیے جاتے، فارسی بناؤ۔ جواب، کیا اچھا ہوتا کہ وہ تعریف کی جاتی، اس کا ترجمہ کرو یعنی فارسی بناؤ، تو کیا ہوگا؟ جواب، ستودہ شدندے، ستودہ شدندے، ستودن مصدر ہوتا ہے تعریف کرنا۔ سوال نمبر 8، آخری سوال ہے ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی میں کیا فرق ہے، ماضی احتمالی اور تمنائی میں کیا فرق ہے؟ جواب، ماضی احتمالی وہ فعل ہے کہ جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے، جس کام کو کر رہے ہیں اس کے اندر جو ہے شک سمجھا جائے، یہ جو ہے ماضی احتمالی کی تعریف ہے۔
اور ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے۔ تو ماضی احتمالی میں کیا ہے کہ اس کے اندر شک سمجھا جاتا ہے، اور ماضی تمنائی میں کسی کام کی آرزو سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اب ہم جو ہے مصادر کی طرف چلتے ہیں۔ مصادر جو آ رہے ہیں تو اس مصادر کو آپ خوب اچھی طریقے سے یاد کر لیں، کیونکہ یہی مصادر فارسی اور اردو دونوں میں آئیں گے، تو اگر یاد کر لیں گے تو اس کا استعمال آپ کے لیے وہاں پہ آسان ہوگا، آپ اس کا ترجمہ اور فارسی بنانے میں آپ کے لیے بہت اچھا اور آسان ہوگا، استعمال بھی اچھا ہوگا۔ تو آئیے پہلے ہم مصادر کو پڑھ لیتے ہیں، پھر جو ہے اردو اور فارسی کی طرف چلیں گے۔ فرستادن مصدر بھیجنا، یافتن مصدر پانا، دیدن مصدر دیکھنا، گماشتن مصدر مقرر کرنا، پرستیدن مصدر پوجنا، پرستیدن مصدر پوجنا، آموختن مصدر سیکھنا۔ یہ مصادر ہوئے۔ اب یہی استعمال یہاں پہ دیں گے۔ اردو میں ترجمہ کریں، فارسی لائے ہیں، اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ پہلا ہے آموختمے، آموختمے، تو اس کا ہمیں جو ہے اردو کرنا ہے، ترجمہ کرنا ہے۔ آموختمے، کاش کے میں سیکھتا، آموختن مصدر سیکھنا، کاش کے میں سیکھتا۔ کاش کے پرستیدید، کاش کے پرستیدید، پرستیدید، کاش کے تم پوجتے، پرستیدن مصدر ہوتا ہے پوجنا، تو کاش کے تم پوجتے۔ گماشتہ شدندے، گماشتن مصدر ہوتا ہے مقرر کرنا، گماشتہ شدندے، کاش کے وہ مقرر کیے جاتے۔ کاش کے دیدیم، کاش کے دیدیم، دیدن مصدر ہونا ہے دیکھنا، دیدن مصدر دیکھنا، کاش کے دیدیم، کاش کے ہم دیکھتے۔ فرستادہ شدے، فرستادن مصدر ہوتا ہے بھیجنا، فرستادہ شدے، کاش کے وہ بھیجا جاتا۔ کاش کے یافتی، یافتن مصدر ہوتا ہے پانا، کاش کے یافتی، کاش کے تو پاتا۔ پرسیدہ شدہ باشند، پرسیدہ شدہ باشند، پرسیدن مصدر ہوتا ہے پوچھنا، جمع غائب کا صیغہ ہے، پرسیدہ شدہ باشند، اور مجہول ہے۔ وہ پوچھے گئے ہوں گے، وہ پوچھے گئے ہوں گے۔ پسندیدہ شدہ میں، پسندیدہ شدہ میں، پسندیدہ مصدر ہوتا ہے پسند کرنا، کاش کہ میں پسند کیا جاتا۔ می آموختی، می آموختی، آموختن مصدر ہوتا ہے سیکھنا، می آموختی، تو سیکھتا تھا، واحد حاضر ہے، تو سیکھتا تھا۔ خواندہ بود، خواندہ بود، خواندہ مصدر ہوتا ہے پڑھنا، خواندہ بود اس نے پڑھا تھا۔ کاش کے نوشتیم، کاش کے نوشتیم، نوشتن مصدر ہوتا ہے پینا، کاش کے نوشتیم، کاش کے ہم لکھتے۔ نوشتن مصدر ہوتا ہے لکھنا، کاش کے نوشتیم، کاش کے ہم لکھتے۔ نا طلبی دندے، نا طلبی دندے، تلبیدن مصدر ہوتا ہے پلانا، تو نا طلبی دندے، کاش کے وہ نہیں پلاتے۔ تو یہ جو ہے ہمارا فارسی تھا، اردو میں ہم ترجمہ کیا۔ اب جو ہے فارسی کی طرف بڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ فارسی بناؤ۔ کیا اچھا ہوتا کہ ہم خریدتے، کیا اچھا ہوتا کہ ہم خریدتے۔ خریدن مصدر ہوتا ہے خریدنا، تو کیا اچھا ہوتا کہ ہم خریدتے، کاش کے خریدیں، کاش کے خریدیں۔ انہوں نے بیچا ہوگا، انہوں نے بیچا ہوگا۔ فروختن مصدر ہوتا ہے بیچنا، انہوں نے بیچا ہوگا، نہ فروختہ باشند۔ تم ستاتے تھے، ازاریدن مصدر ہوتا ہے ستانا، تم ستاتے تھے، جمع حاضر کا صیغہ ہے، می ازاریدید، می ازاریدید۔ کیا اچھا ہوتا کہ وہ بھیجتے۔ فرستادن مصدر ہوتا ہے بھیجنا، کیا اچھا ہوتا کہ وہ بھیجتے۔ فرستادندے، فرستادندے، فرستادندے۔ اس نے بلایا تھا، اس نے بلایا تھا۔ تلبیدن مصدر ہوتا ہے بلانا، اس نے بلایا تھا، تلبیدہ بود۔ کیا اچھا ہوتا کہ تو آتا۔ آمدن مصدر ہوتا ہے آنا، آمدن مصدر ہوتا ہے آنا، تو کاش کے آمدی، واحد حاضر کا صیغہ ہے، کاش کے آمدی۔ ہم نے پوچھا ہے،
پرسیدہ مصدر ہوتا ہے پوچھنا، صیغہ جمع متکلم ہم نے پوچھا ہے پرسیدہ ایم۔ کاش کہ تم بلائے جاتے، کاش کہ تم بلائے جاتے۔ تلبیداً مصدر ہوتا ہے بلانا، کاش کہ تلبیدہ شدید جمع حاضر ہے، کاش کہ تلبیدہ شدید۔ وہ پسند کیا گیا ہے، پسندیدہ مصدر ہوتا ہے پسند کرنا، وہ پسند کیا گیا تھا، پسندیدہ شدہ بود، پسندیدہ شدہ بود۔ میں گیا تھا، رفتن مصدر ہوتا ہے جانا، میں گیا تھا رفتہ بودم، رفتہ بودم۔ کیا اچھا ہوتا کہ وہ لکھتے، نوشتن مصدر ہوتا ہے لکھنا، کیا اچھا ہوتا کہ وہ لکھتے، نوشتندے، نوشتندے۔ تو یہ جو ہے آج کا سبق جو ماضی تمنائی تھا اس کو جو ہے ہم نے مکمل کیا، اور جو ہم نے فعل ماضی کی 6 قسمیں تھی، فعل ماضی کی 6 قسمیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ ہر ایک کی تعریف بنانے کا قاعدہ، گردان، سوالات و جوابات، مصادر سے جو آئے سب کا استعمال جو بھی ہوا ہم نے پڑھا۔ انشاءاللہ کل سے جو ہے فعل مضارع کا بیان ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ہم آپ سے ایک عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے سبق کو سنیں، اور اس میں جو بھی کچھ کمی ہو تو ہماری آپ اصلاح فرمائیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آج کی ویڈیو اور اس سے پہلے کی جو ویڈیو ہے وہ کیسا لگا، وہ ضرور بتائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔